ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ عنکبوت کے رکوع 2 کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے رکوع 2 میں 9 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 14 سے لے کر 22 تک۔ آیت نمبر 14 سے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں سے 50 کم 1000 برس رہے۔ آخرکار اس قوم کو طوفان نے آن پکڑا اس حالت میں کہ وہ ظالم اور گناہگار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کی تباہی اور فرمانبرداروں کی نجات کا ذکر گزشتہ آیتوں میں بھی ہوا تھا اور اب قوموں کے امتحان کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ صرف وہی حصہ بیان ہوا ہے جو اس وقت کے ابتدائی لوگوں سے متعلق تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کی تباہی اور ان کے فرمانبردار ساتھیوں کی نجات کو بیان فرمایا ہے۔ آیت کا مطلب یہ کہ اے مسلمانوں دیکھ لو کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کو نافرمانی کے انجام سے ڈرایا اور قوم کی نافرمانی اور ایذا رسانیوں پر صبر کیا اور فرمانبردار ساتھیوں کو نجات دلائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی مگر چند لوگ ایمان لائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی نبی یا ہادی کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہوتا کہ کتنے لوگوں نے ان کو مانا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی جا رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کا صبر ملاحظہ فرمائیں اور ان کی طرح صبر فرمائیں، اور ظالموں کا انجام تباہی ہوتا ہے، فرمانبرداروں کا انجام نجات ہوتا ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 15 وَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ۔ پس ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی کشتی والوں کو تو بچا لیا اور اس قوم کو بری طرح ڈبو کر دنیا جہان والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ تفسیر برہان میں بروایت کافی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 2050 برس زندہ رہے، اس کے بعد 2500 برس زندہ رہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی ختم ہو چکی ہے، یعنی 2500 سال زندہ رہنے کے بعد۔ پس اس میں اکبر، میراث علم و دیگر آثار نبوت جو آپ علیہ السلام کے پاس ہیں وہ اپنے فرزند سام علیہ السلام کے سپرد فرما دیں۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ میں زمین کو ایسے عالم کے بغیر نہیں چھوڑتا جس کے ذریعے سے میری معرفت ہو، میرے احکام لوگوں تک پہنچے، اور وہی عالم ایک نبی سے دوسرے نبی کی آمد تک لوگوں کے لیے باعث نجات ہوتا ہے، اور میں لوگوں کو بغیر اپنی حجت کے نہیں چھوڑتا۔ جو میری طرف دعوت دے اور میرے احکام کی تبلیغ کرے اور میرے امر کو جاننے والا ہو، میں نے ضروری قرار دیا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہو جو نیک بختوں کے لیے باعث ہدایت اور بدبختوں کے اوپر اتمام حجت کا باعث ہو۔ پس حضرت نوح علیہ السلام بموجب فرمان پروردگار عالم حضرت سام علیہ السلام کو اپنا وسیع قرار دیا اور حام و یافس محروم رہے، اور اپنی اولاد کو ہود علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ جب وہ آئیں تو تم ان کی اتباع و پیروی کرنا۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ بروایت ابن بابویہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ نبوت سے پہلے گزارے اور 950 برس تک تبلیغ کی، پھر 200 برس کشتی بنانے میں صرف ہوئے اور 500 برس بعد میں زندہ رہے، یعنی کل 2500 برس آپ علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی۔
آیت نمبر 16 وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ترجمہ۔ اور پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کی ناراضگی سے ڈرتے رہو، اس کے غصے سے بچو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ آیت نمبر 17 انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیہ ترجعون ترجمہ۔ تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پوج گئے ہو وہ صرف بت ہیں بے جان، اور تم ہو کہ ان کے لیے جھوٹ گھڑتے چلے جا گئے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق یا روزی دینے کی قدرت ہی نہیں رکھتے۔ اللہ ہی سے رزق مانگو اور اسی کا شکریہ ادا کرو اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 19 معاف کیجیے گا 18 وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ترجمہ۔ اور اب اس کے باوجود بھی اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں ایسے ٹھوس حقائق کو جھٹلا چکی ہیں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صاف صاف پیغام پہنچا دینے کی سوا کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافروں حقیقتوں کو جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں ہے، جو کوئی تمہارا کمال نہیں ہے۔ تاریخ میں پہلے بھی بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے کا ذکر موجود ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام وغیرہ بھی یہی تعلیمات لے کر آ چکے ہیں، اور ان کی قوموں نے بھی انہیں جھٹلایا تھا، جیسے تم مجھے جھٹلا رہے ہو۔ اب تم خود ہی دیکھ لو کہ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے کا انجام تباہی و بربادی ہی ہے۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 19 اولم یروا کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر ترجمہ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کے پیدا کرنے کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو دہرائے گا بھی؟ حقیقتاً یہ بات خدا کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ آیت نمبر 20 قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ترجمہ۔ ان سے کہہ دیجیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس کس طرح خلقت کی ابتدا کی ہے، پھر اسی طرح اللہ ان کو دوسری زندگی بخشے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ مشرکین کی دو قسم کی گمراہیاں ہیں جن میں وہ مبتلا تھے، ایک شرک اور بت پرستی، دوسرے انکار آخرت۔ پہلی گمراہی کی رد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر میں آ چکی ہے، جو بیان کی جا چکی ہے۔ اب رہی دوسری گمراہی، اس کی رد خدا یوں فرما رہا ہے کہ تم دیکھ لو کہ بے شمار نئی اشیاء ہم عدم سے وجود میں لا رہے ہیں، دوسری طرف جو چیز فنا ہوتی ہے ہم ویسی ہی دوسری چیزیں پیدا کیے چلے جا رہے ہیں۔ مشرکین یہ بھی مانتے تھے کہ یہ سب چیزیں خدا کی خلق و ایجاد کا نتیجہ ہیں، ان کو خدا کے خالق کو ہونے سے انکار نہیں تھا۔ اس طرح آج کے مشرکین کو بھی خدا کے خالق ہونے سے انکار نہیں ہے، اسی لیے ان کی مانی ہوئی بات پر یہ دلیل قائم کی گئی ہے کہ جو خدا تمہارے نزدیک اشیاء کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، پھر ایک ہی دفعہ پیدا کر کے نہیں رہ جاتا، بلکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے مٹ جانے والی چیزوں کی جگہ ویسی ہی دوسری اشیاء پیدا کی چلا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں آخر دن نے یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ وہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ اور مرشد تھانوی نے یہ لکھا کہ اہل طریقت اور عرفا نظام نے اسی لیے سیاحی کی راہ اختیار کی تاکہ وہ گھوم پھر کر خدا کی تخلیقات کا مشاہدہ فرمائیں، لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کر عبرتیں حاصل کریں، ان کی خدمت اور ہدایت کے کام کو انجام دے کر سب سے بڑی عبادت انجام دیں۔ یہ اسی آیت سے لیا ہوا سبق ہے۔ آیت نمبر 21 يعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون ترجمہ۔ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جس پہ چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر واپس جانا ہے۔ خدا جس کو لائق رحمت سمجھے گا اس پر رحم فرمائے گا، اور جسے لائق سزا سمجھے گا اسے سزا دے گا، اور تم سب کو خدا ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اگرچہ خدا کی رحمت خدا کے غضب پر حاوی ہے،
پھر بھی یہاں پہلے خدا کے عذاب کا ذکر ہے، رحمت کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ یہ بات ڈرانے اور چونکانے اور تنبیہ کرنے کے لیے اور ڈرانے کے موقع پر یہی طریقہ کار مناسب ہوتا ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ من یشاء یعنی جس کو وہ چاہے گا، اس سے مراد خدا کی مشیت ہے، اور خدا کی مشیت ہمیشہ اس کی حکمت کے تابع ہوتی ہے، یعنی وہ جسے مستحق عذاب یا مستحق ثواب یا مستحق رحمت سمجھے گا ویسا ہی سلوک کرے گا، کیونکہ خدا کی مشیت اندھی نہیں ہوتی ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ اور تقلبون کا مادہ قلب ہے، جس کے معنی کسی چیز کی صورتحال بدل دینا ہوتا ہے، کیونکہ روز قیامت انسان کا باطن ظاہر ہو جائے گا اور اس کے تمام بھید آشکار ہو جائیں گے، اس لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ آیت نمبر 22 وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم نہ تو زمین میں اللہ کے قابو سے باہر ہو سکتے ہو، نہ آسمان میں، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا کے مقابلے میں کوئی اور تمہارا سرپرست تمہاری مدد کرے گا تو یہ بھی محض تمہاری غلط فہمی ہے، کیونکہ خدا کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار ہے ہی نہیں۔ تمہیں خدا کی سزا سے صرف اسی وقت نجات مل سکتی ہے جب تم خدا کی حکومت سے باہر نکل جاؤ۔ اگر تم کسی طرح بھی اس کی حکومت سے باہر نہیں نکل سکتے، اس لیے کہ ہر جگہ اسی کی حکومت ہے، اسی لیے اس کے مقابلے پر کوئی تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔